اور یہ محبت ایسی شے ہے کہ جو بیگانوں کو اپنا کر دیتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیگانوں کو اپنا کر دیتی ہے۔ ایک لفظ ہے جی عشق، سنا ہے آپ نے؟ اب اگر یہاں کوئی اردو ادبیات سے متعلق شاہ صاحب شخص بیٹھا ہو تو ہماری اردو ادبیات کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے عشق کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حقیقی اور ایک مجازی۔ بہرحال یہ اپنی جگہ بحث ہے کہ وہ عشق ہی کیا جو مجاز ہو، لیکن چلیں دو لمحے کے لیے ہم مان لیں۔ کبھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی ان کی پہچان کیا ہے، کہ کہاں عشق حقیقی ہے کہاں مجازی، تو کیا کہیں گے؟ کوئی پہچان بتا سکتے ہیں جی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ خدا کے لیے ہو، نہیں ضروری نہیں ہے، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ہیں جی؟ بناوٹی نہیں، فارمولہ نہیں ہے نا، فارمولہ سن لیں، فارمولہ سنیں۔ جب بھی آپ کو یہ پتہ چلے کہ جس سے آپ عشق کرتے ہیں اس کا کوئی اور بھی عاشق ہے، تو اگر دل میں یہ احساس اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گیا تو سمجھ جائیے گا مجازی ہے، اور اگر دل میں یہ خبر آتے ہی احساس ہو کہ جو میرا معشوق ہے اس کا بھی وہی معشوق ہے، اور یہ خبر پتہ چلے اور اس سے بھی عشق ہونے لگے، تو سمجھ جائیے گا یہ عشق عشق حقیقی ہے۔ آپ یہاں سے گئے کربلا میں کروڑوں کا مجمع، کروڑوں عاشق حسین سے عشق کا اظہار کرتے ہوئے دیکھے، کبھی دل میں نہیں آیا ارے یہ کیوں آیا ہے؟ جیسے ہی پتا چلا یہ بھی اسی کا عاشق ہے جس کا میں عاشق ہوں، اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ مجاز رقابت لاتا ہے، حقیقی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مجاز رقابت لاتا ہے، عشق حقیقی رفاقت لاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی کہے میں بھی اسی علی کا چاہنے والا ہوں جس کے تم چاہنے والے، توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ یہ حقیقت کی لڑی میں کیسے پروئے گئے؟ کیونکہ پیغمبر نے ان کی محبت کو عبادت قرار دیا ہے۔ توجہ فرما لی حضرات نے؟ یہ سب کچھ گھوم پھر کے کہاں جائے گا؟ پیغمبر پہ۔ یعنی اگر پیغمبر کو بیچ میں سے نکال دے تو کچھ نہیں بچتا، اور پیغمبر بیچ میں رہیں تو پورا دین سلامت ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین ہے ہی محمد و آل محمد، ان کے علاوہ اور کوئی شے دین نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے دین کی تعریف کی ہے، سناؤں؟ ایک شخص سے پوچھا مولا دین کیا ہے؟ کہا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ کے لیے بغض رکھو؟ عجب ہو گیا نا۔ ابھی تک تو ہم یہ سمجھتے آئے تھے کہ محبت بھی ہماری ہے اور بغض بھی ہمارا، جس سے دل نہیں چاہے گا بغض رکھیں گے، جس سے دل چاہے گا محبت کریں گے۔ اللہ نے کہا یہ لا الہ الا اللہ سے پہلے ہو سکتا تھا، یہاں لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب تمہاری محبت بھی تمہاری نہیں، تمہارا بغض بھی تمہارا نہیں، جو میرے ہیں ان سے محبت کرو،
جو میرے اولیاء کے دشمن ہیں ان سے بغض رکھو، یہی پورے کا پورا دین ہے۔ کبھی آپ نے سوچا زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں آپ؟ ہیں جی؟ پریشان تو نہیں ہیں؟ اب چونکہ میرے سامنے یہاں کہیں گھڑی ہے نہیں تو مجھے وقت آپ ہی بتائیں گے۔ اچھا، کبھی آپ نے سوچا زیارت عاشورہ جب آپ پڑھتے ہیں تو 100 مرتبہ سلام پڑھنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہیں؟ ہاں جی، 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا کہ پہلے سلام کریں پھر لعنت بھیجیں، لیکن لعنت پہلے رکھی چھٹے امام نے، سلام بعد میں۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے بڑی پیاری بات کی ہے، سنیں؟ سناؤں؟ کہتے ہیں اگر پہلے سے کوئی جگہ بھری ہوئی ہو تو اس میں کسی اور چیز کی جگہ نہیں ہوتی، پہلے لعنت کر کے دل کو کثافت سے خالی کرو، پھر اس میں انہیں جگہ دو جن کے لیے خدا نے اس دل کو بنایا ہے۔ پہلے تخلیہ ہے پھر تحلیہ ہے، اور یہی ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ نے سکھایا ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، اور یہی بالکل نہیں کوئی معبود مگر اللہ، نہیں بنا کے بھیجا ہم نے آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت۔ دونوں کا اسلوب ایک ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عالمین میں محمد و آل محمد کے سوا کوئی رحمت پروردگار نہیں ہے۔ یہ حقیقی رحمت پروردگار ہے۔ اب مجھے ایک بات کہنی ہے، اجازت دیں گے؟ وہ جو محمد و آل محمد کے دیوانے ہوں، جن کے لیے سب سے بڑھ کر محمد و آل محمد ہوں، جو بار بار پیغمبر اور ان کی آل پہ درود بھیجتے ہوں، آپس میں جھگڑتے اچھے لگتے ہیں، اور وہ بھی کن چیزوں کے لیے؟ دنیاوی مال و متاع کے لیے۔ وہ مال و متاع جس کو آپ کے مولا علی نے پہلے ہی 3 طلاقیں دے چکی ہیں، بے توجہ ہے کہ نہیں؟ جسے آپ کے مولا 3 مرتبہ طلاق دے چکے ہیں، علی کی محبت زیادہ ہے یا مال؟ علی کی محبت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، توجہ ہے، آ کے کہنے لگا مولا بڑی غربت کا عالم ہے، قیامت برپا ہے، فاقے ہو رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، عطا کیجئے کچھ۔ امام نے کہا ارے کیوں ایسے کہہ رہے ہو، تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ کہا مولا گھر تو خالی چھوڑ کے آیا ہوں، آپ کہتے ہیں تو ہوگی، بتائیے کیا؟ کہا دیکھو تمہارے پاس ایک بیش قیمتی چیز ہے، میں تمہیں 70,000 درہم دیتا ہوں، وہ چیز ہمارے ہاتھوں بیچ دو۔ کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہا ہماری محبت۔ کہا مولا یہ تو نہیں بیچ سکتا۔ کہا 1 لاکھ لے لو، نہیں بیچ سکتا۔ 2 لاکھ لے لو، نہیں بیچ سکتا۔ 3 لاکھ لے لو، نہیں بیچ سکتا۔ کہا آقا نہ بار بار اصرار کیجئے، یہ میں نہیں بیچ سکتا۔ کہا پھر کیوں کہتا ہے غریب ہے؟ تیرے پاس وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تیرے پاس وہ دولت ہے، تو یہ دولت بڑی ہے کہ مال و زر۔ ابو ذر کے پاس زر نہیں تھا، لیکن علی کی محبت نے ایسا رنگ لگایا کہ ابو ذر ہو گیا۔ سلمان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ حضرت سلمان جانتے کیا کہتے تھے؟ جھوپڑی میں رہتے تھے، ایسی جھوپڑی جس میں ٹانگیں بھی پوری اندر نہیں آتی تھیں۔ اور لوگوں نے جب کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو کہا میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ پکے گھروں میں رہیں گے۔ میں سوچتا ہوں وہ کیسے لوگ ہوں گے جب یہ پتہ بھی ہے یہاں نہیں رہنا،
عجب معاملہ ہے، عجب معاملہ ہے۔ جب یہاں رہنا ہی نہیں ہے پھر بھی پکے گھر،